مونسون کا پہلے سے زیادہ طاقتور سسٹم ملک میں داخل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، بلوچستان اور سندھ میں 29 سے 31 جولائی تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اربن اور فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان اور امریکہ تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ گئے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوشخبری سنا دی۔ تجارتی معاہدہ ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گا، اسحاق ڈار پر امید، کہا امریکی مصنوعات کو پاکستان میں زیادہ رسائی دینے جا رہے ہیں۔ اٹلانٹک کونسل سے خطاب میں مزید بولے، کرپٹو میں بلاک چین بنا رہے ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات مثبت رہی۔ ایران سے ثالثی پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے، دونوں رہنماؤں نے معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون پر بھی گفتگو کی۔ مارکو روبیو نے باہمی مفاد میں دو طرفہ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں دہشت گردی بالخصوص داعش کے خلاف تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ کسی بھی مقبول لیڈر کو اجازت نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کو لوگوں کو ریاست کے خلاف نہیں اکسانا چاہیے تھا۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ جب آپ اسلحہ اٹھائیں گے تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں ایران سے مذاکرات میں ثالثی کا تعمیری کردار ادا کرنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کی پاکستان کی خواہش کی تعریف کی۔ ترجمان امریکی وزیر خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ بولیں، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں چین نے افواج پاکستان کو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی علامت قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا ہم سرکاری دورہ، چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملے، دفاعی تعاون، تربیت اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سید عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل جنرل سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل کو PLA ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے دہشت گردوں کا ڈیٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، دہشت گرد واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کل عدم تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ صدر آصف زرداری کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں گفتگو۔ ایوان صدر اہم ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے، سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلا کو آگے لایا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا آفریدی کا اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب، کہا عدالتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں، التوا کا شکار مقدمات ماڈل کورٹس میں سنے جائیں گے، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ 39 PTI ارکان پارلیمنٹ پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسا ہوا تو یہ جمہوریت کے لیے خوشائن نہیں ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، کوشش کرنی چاہیے کہ سختی کم ہو۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ، عدالت میں ضمانت کی درخواست دی جائے گی۔ حماد اظہر نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی، مشاورت کے لیے اپنی وکلا ٹیم کو بلا لیا۔ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ضمانت نہ ملی تو جیل جاؤں گا، کیسز میں کچھ نہیں۔
بلوچستان میں دوہرے قتل کی واردات کے خلاف سندھ اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور، ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی رکن سعدیہ جاوید نے مذمتی قرارداد پیش کی، بلوچستان حکومت پر واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے پر زور۔ خواتین سے صنفی امتیاز کے واقعات میں سزائیں ملنے کا تناسب محض 2%۔ اسلام آباد کی عدالتوں سے گزشتہ برس 98% ملزمان بری۔ اسلام آباد میں صنفی امتیاز کے 450 سے زائد کیسز زیر سماعت۔ عدالتوں سے گزشتہ برس صرف 5 ملزمان سزا پا سکے۔ خواتین سے زیادتی کے مقدمات میں 2 ملزمان کو سزا سنائی گئی۔ گھریلو تشدد کے 3 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ بیشتر ملزمان کو صلح ہونے پر بری کیا گیا۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ۔ 2019 سے 2024 تک 212 افراد نام نہاد غیرت کی بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ غیرت کے نام پر کئی قتل بے نام دفن کیے جانے کا انکشاف۔ سندھ میں کاروکاری کے نام پر 2025 میں اب تک 110 افراد قتل کیے جا چکے۔ قتل ہونے والوں میں 82 خواتین اور 28 مرد شامل۔ کاروکاری کے سب سے زیادہ واقعات لاڑکانہ رینج میں رپورٹ ہوئے۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے صہیونی پارلیمنٹ کے مغربی کنارے پر قبضے کی شدید مذمت کی۔ بولے صہیونی حکومت فلسطینی شناخت مٹانے کی طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ حماس کسی صورت ڈیل کے لیے تیار نہیں، بات اب آخری یرغمالی کی رہائی تک آ چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکی، کہا حماس کے ساتھ طاقت سے نمٹنا پڑے گا۔ یورپ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے حوالے سے کہا تجارتی معاہدے کا 50-50 چانس ہے۔ فیڈرل ریزرو شرح سود میں کمی کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ کے 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا۔ خط لکھنے والے اراکین کی قیادت لیبر پارٹی کی رکن سارا چیمپئن کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے فرانسیسی صدر نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ چین نے مسئلہ فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا مرکز ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کا واحد قابل عمل طریقہ 2 ریاستی حل میں مضمر ہے۔ بیجنگ نے آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی اعلیٰ سطح کانفرنس کی حمایت کر دی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بھوکے فلسطینیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتی۔ 24 گھنٹوں میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ سے 19 شہری جان سے گئے۔ بھوک سے مزید 2 فلسطین شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 115 ہو گئی۔ چھوٹا کاروبار بھی ٹیکس کے شکنجے میں آ گیا۔ پنجاب فائنانس ایکٹ کے تحت سروسز پر 16% سیلز ٹیکس۔ ریسٹورانٹ، ہوٹلز، بیوٹی پارلرز، انٹرنیٹ اور دیگر خدمات فراہم کرنے والے پریشان۔ کوریئر اور سیکیورٹی سمیت دیگر خدمات دینے والے بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری 70 برس کے ہو گئے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے مبارکباد کے پیغامات۔ ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تقریبات منعقد کی جائیں گی، جن میں سالگرہ کے کیک کاٹے جائیں گے۔ اور صہیونی فورسز کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غذائی قلت سے مزید 9 فلسطینی دم توڑ گئے۔ مجموعی تعداد 122 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 59,676 ہو گئی۔